ایاز صاحب، انتخابات سے پہلے یہ ملاقاتیں کیا معمول کی سرگرمی سمجھا جائے انہیں؟ جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں حکومتوں سے، حکومتی اہلکاروں سے، جو امپورٹنٹ لوگ ہوں ان سے، تو یہ تو کوئی ایکسٹراڈنری چیز نہیں ہے۔ اور جو کہ جاتی عمرہ میں جا کے امریکن سفیر ملے ہیں، اب جو نئی سلیکشن ہونے جا رہی ہے ہمارے محترم قائد انقلاب کی براستہ لندن کی، وہ نواز شریف ہی ہیں۔ اگر 2018 میں کچھ چیز ہوئی تھی تو آج جو ہے کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن اسی پیٹرن پہ ہو رہی ہے، تو ان سے کوئی ملاقات کی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اور جو اچھے سفارتکار ہوں وہ جس کنٹری میں پوسٹڈ ہوتے ہیں اس کی جانکاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر سے ملنے کی وہ صحیح، تاکہ وہ اس ملک پہ ان کی اس نبض جو ہے اس پہ ان کا ہاتھ ہو، اور وہ جان سکیں کہ فلانے ملک میں جہاں ان کی پوسٹنگ ہے ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان میں جو پرابلم اب ہے کہ نگران حکومت ہے، لیکن ہم ایک ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کس نوعیت کا ہوگا، کس طرح کے الیکشنز ہوں گے، کوئی وثوق سے حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو سارے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ فلانا ہے، مواقع ہیں، جو نگران پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں، لیکن عملاً ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل سچویشن میں خاصی کمپلیکسٹیز ہیں، میں اتنا ہی آرام سے کہہ سکتا ہوں۔ اور جو سابقہ حکومت تھی، جو پی ٹی آئی گورنمنٹ، وہ ایک خاص نوعیت کا سچویشن فیس کر رہی ہے۔ اب وہ آیا الیکشن میں کس طریقے سے آ سکتے ہیں، کوئی آنے دے گا انہیں، قدغنیں کیا ہوں گی، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ان آنے والے انتخابات پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نون لیگ جو ہے اس کو ساری پذیرائی مل رہی ہے حکومتی، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ فیورٹ آج کل جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، ان کے فیورٹ ابھی جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، اور انہی کی پذیرائی ہو رہی ہے، انہی کو آگے لایا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس الیکشن کی لیجٹمیسی کیا ہوگی، اس کی ساکھ کیا ہوگی، اس کے بعد یہ کتنا معاون ثابت ہو یہ الیکشنز ہوں گے کہ ملک میں استحکام آئے، جو سب چاہتے ہیں ہم۔ تو یہ سارے سوالیہ نشان اس جو آنے والے الیکشنز پہ ہیں، ابھی تو شیڈیول بھی نہیں آیا، تو سفارتکاروں کا میرا خیال کام ہے، اور ان کا یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ اگر کوئی مخصوص سیاسی صورتحال ہے تو وہ کس نوعیت کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کہا جا رہا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے تک شیڈیول بھی آ جائے گا، اور آپ نے سوال اٹھایا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ایاز صاحب، بلاول پشاور میں اور پشاور کے عوام کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، لیکن جب تقریر وہ کرتے ہیں تو نون لیگ اور پی ٹی آئی پر خوب تنقید کے نشتر چلاتے ہیں۔ بلاول کا بیانیہ آپ کو کتنا اٹریکٹ کر رہا ہے؟ نہیں، اٹریکٹ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ رائیولز ہیں آپس میں، جو اس وقت جو میدان میں ہیں۔ میدان جو ہے وہ ایک خاص قسم کا بنایا گیا ہے، سٹیج خاص قسم کا سیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں پاور کے لیے کنٹینڈرز دو ہی ہیں، ایک مین کنٹینڈرز، ایک نون لیگ ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے۔ باقیوں کا تو حال جو ہے، یا کم از کم وہ جو تیسری جماعت ہے اس کا کیا حال ہے وہ ہم جانتے ہیں، تو وہ اس پاور ایکویشن کی سٹرگل میں اس وقت فگر نہیں کرتا۔ تو وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاور کے لیے ہم ہی رائیولز ہیں۔ ایک وہ چیز ضرور سوچتے ہوں گے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی نے بڑا رول ادا کیا تھا، اور جو کچھ بھی جس طریقے سے حکومت ہٹائی گئی، بعد میں جو انٹرم جو سیٹ اپ بنا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے اپنا وہ کیا۔ اب پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہے فائدہ تو کسی اور کو پہنچ رہا ہے، سلیکشن تو کسی اور کی ہو رہی ہے، جتنا ہم توقع کر رہے تھے کہ اقتدار میں ہمارا حصہ ہوگا، وہ تو لگتا ہے
کہ فیصلہ ہو چکا ہے، چاہے ہوتا ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا، وہ نجومیوں کا کام ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ ایک طرف ہی پلڑا بھاری ہے اور ایک ہی طرف سرکار کا، حکومت کا، فیصلہ سازوں کا جھکاؤ ہے۔ اس سے فکر لاحق ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ اس جو گدلہ پانی تھا، اس ساری مشق میں تو ہم بھی تھے حصہ دار، اور بلاول بھٹو اور ان کے والد صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ عمران خان کو ہٹانے والے، اس گورنمنٹ کو ہٹانے والے ہم تھے، امریکہ میں کوئی سازش نہیں ہوئی، کرنے والے ہم تھے۔ اب کرنے والے آپ تھے تو فروٹ کا جو بڑا حصہ ہے، وہ کیک کا جو بڑا حصہ ہے، وہ تو کہیں اور جا رہا ہے، وہ تو رونقیں جو ہیں جاتی عمرہ کی بحال ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو بادشاہ پارٹی ہے، جو کنگز پارٹی ہے، جن کی طرف نظریں ہیں، جن کو تمام وہ پذیرائی مل رہی ہے، وہ تو نون لیگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے جو تنقید ہے وہ ہو رہی ہے، اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے قیاس لگایا ہوا تھا کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ ڈیوٹی ہم نبھائیں گے، تو اس کے عوض ہمیں یہ ملے گا، وہ ملنے کی توقع ان کو اب نظر آ رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے۔ ایسا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، لیکن اس کو ابھی تک امریکہ نے ویٹو نہیں کیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو جنگ بندی کی طرف بڑھنے کے کچھ امکانات روشن ہوئے ہیں اس سے؟ جنگ بندی کی تو وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور امریکہ بھی نہیں وہ چاہتے، بس یہ ٹریجڈی انفولڈ ہو رہی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس میں اسرائیل جو مرضی ہے اپنی وہ کر رہی ہے۔ ایک صرف جو نئی چیز ہوئی ہے، جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، اسرائیل کے بیچ میں بھی ان کی پہلے بھی اتنی زیادہ پذیرائی یا سپورٹ نہیں تھی، تو ان کی سپورٹ بہت کم ہو رہی ہے، اور ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے اسرائیل کے بیچ میں نہیں دیکھا جا رہا، اور یہ بھی احساس وہاں بڑھ رہا ہے کہ جس جو سچویشن ہے اسے کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے اور اس جنگ میں سے نکلنے کے لیے نیتن یاہو بہترین آدمی نہیں ہے، یہ ایک ہے چیز، لیکن جو جارحیت ہے، جو باربیرٹی ہے، وہ تو اسرائیل کی جاری ہے۔ الشفا ہسپتال پہ تو جو کچھ ہوا وہ ہوا، پھر آج جو ہے ایک سکول پہ بمباری ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، تو کنسرن جو ہے اس کا اظہار دنیا میں کیا جاتا ہے، پر اسرائیل پہ وہ جو ایک اثر ہونا چاہیے یا جو ایک ڈیسائسو ایکشن امریکہ لے سکتا ہے، سب سے پر اثر مؤثر جو ہے کردار امریکہ کا اس میں ہو سکتا ہے، پر امریکہ ایسے نہیں کر رہا۔ انہیں یہ بھی بیچ میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین پازز ہونے چاہیے، کوئی تھوڑا سا ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پر جو سیز فائر ہے، سیز فائر کا جتنی زور شدت سے امریکہ ذکر ہی نہیں کر رہا ابھی تک، تو ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ اسرائیل پہ دباؤ آئے کہ یہ اپنی ملٹری عسکری کارروائیاں جو ہیں ان کو تھامے، ان کو روکے، وہ ابھی تک سٹیج نہیں آیا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریجڈی جو ہے ون سائیڈڈ انفولڈ کیے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔